آئیے پہلے تو کچھ خوبصورت خوبصورت سے جانور دیکھتے ہیں اور پھر آگے مفتی صاحب سے سوال بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ کی شان ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے. یہ جانور دیکھ رہے ہیں، یہ میرے قد جتنا ہے تقریباً، بلکہ میرے قد سے بھی اونچا ہے. مفتی صاحب، شوقین لوگ ماشاءاللہ سے اتنی مہنگی مہنگی قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لے کر آتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایسے مہنگے جانور لانے کی اور ایسے جانور کی قربانی کرنے میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت تو رضا الہی کی، جانور چھوٹا ہو یا بڑا، جس کے عمل اور جس کی نیت میں جتنا اخلاص زیادہ ثواب اتنا. ارے واہ. ہاں یہ ہے کہ بڑے جانور چونکہ حدیث میں ہمیں ترغیب ہے، قیمت کے اعتبار سے جو زیادہ ہے، گوشت کے اعتبار سے جو زیادہ ہے، ان کی قربانی کرو. صحیح. تو یہ ہمیں ترغیب بھی دی. اچھا. اور آدمی ایسا نہ کرے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو بالکل ایک چھوٹا موٹا کوئی جانور یوں جب اللہ نے دوسروں سے زیادہ نوازا ہے جی. تو آپ نے جب اپنے سٹیٹس کے مطابق اپنا گھر بنایا ہوا ہے، گاڑی بھی آپ نے اپنی سٹیٹس کے مطابق رکھی ہوئی ہے، بڑی رکھی ہوئی ہے. گاڑی تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، آپ کی شایان شان بڑی گاڑی ہے. بڑی گاڑی ہے. تو پھر آپ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں یا جانور قربان کریں تو وہ بھی ایسا ہو کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے مال کی، اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی دکھنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ جناب مال خرچ ہو رہا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. تو پھر وہ مفتی صاحب نے پچھلے پروگرام میں ایک قرآن پاک کی آیت بیان کی تھی نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اچھا، اب مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جانور تو لیے جاتے ہیں اور یوں کہا جائے کہ چلیں اس لینے والے نے تو بڑی اچھی نیت کے ساتھ لیا ہوگا، لیکن دیکھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا جیلسی ہوتی ہے لینے والوں کے ساتھ، یا ایسے ہی ان کو ٹون کرنا، یا یہ اس پر الزام لگا دینا کہ بھائی یہ تو شو آف کے لیے کرتا ہے اور اس نے اتنا مہنگا تو جانور دکھانے کے لیے کیا ہے اور یہ تو جو ہے وہ اس کا تو ہر سال کا جو ہے وہ ایک معمول ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیا ایسے کسی پر الزام تراشی کی جا سکتی ہے یا کسی پر گمان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو اللہ پاک نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ پاک کو ان جانوروں کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، واقعی صحیح، اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. واہ 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 واہ. تقوی کیا ہے؟ انسان کا اخلاص ہے. اور اخلاص یا ریاکاری دونوں ہی چیز انسان کی ایک باطنی عمل ہے. صحیح، کہ اس کے دل کا مطلب دکھتا نہیں ہے، جو ہے وہ انسین جو ہے وہ ہے. تو اب اس کا دل میں کیا ارادہ ہے یہ آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو لہٰذا ہم لیکن اس کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے جناب ارد گرد اپنے رشتہ داروں پر یا اپنے پڑوسیوں پر ایک رعب داخل کرنے کے لیے، ایک رعب جمانے کے لیے، ایک اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ لے کر آئے. تو کہ ایسے بندے کے پر بات نہیں کی جا سکتی؟ ایسے پر بھی بات نہیں کی جا سکتی. بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی شخص دیکھے یہ نہیں کہتا کہ میں دکھاوے کے لیے لے کر آیا ہوں. ہاں، کھلا کھلا تو کوئی نہیں بیان کرے گا. بولتا نا، ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بتا رہا ہو، اس کا مقصد یہی ہو کہ یار جس طرح میں لایا ہوں آپ بھی اسی طریقے سے لے کر آئیں، آپ بھی ماشاءاللہ مالدار ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اس جیسا جانور لے کر آئیں. تو بسا اوقات انسان نیک کام اس لیے بھی کر کے اس کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر اس کا حکم بھی دیا گیا، جیسے زکوٰۃ میں کہا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اعلانیہ طور پر دیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بدگمان نہ ہو کہ جناب آپ زکوٰۃ نہیں دیتے. صحیح. دوسرا پہلو یہ کہ اچھا، بتا کے دینے کا حکم ہے. بتا کے دینے کا حکم ہے. اسی طرح دوسرا پہلو یہ کہ بھائی دوسرے لوگ آپ کے دیکھے دیکھے وہ نیک عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو اچھا، اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں تو واقعی ایسا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ آج کراچی میں جو ہے وہ 20 سال پہلے چلے جائیں تو اس قدر جو ہے وہ ایسی بڑی بڑی قربانی کے جانور نہیں آتے تھے. کچھ لوگوں کا تھا بھائی پورے کراچی میں 2 یا 3 ہی افراد ہوتے تھے، ان کا دیکھا دیکھی آج دیکھیں ہزاروں افراد اس طرح کے جو ہے وہ ہیں جو کہ اس شوق کے اندر لے کر آتے ہیں. تو ہمیں ان سے حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دکھلاوے کے لیے قربانی کر رہا ہے یا یہ فلاں کام کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہے. اس کا معاملہ، اس کا تقوی، اس کی نیت، اس کا اخلاص وہ اس کے اور رب کے درمیان. صحیح، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں. اچھا صاحب، آپ نے جو فرمایا نا، واضح حدیث میں یہ فرمایا گا نا، جب کسی نے ایسے ذکر کیا کہ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے سینہ چیر کے دیکھا ہے؟ اللہ، کیا اس کا سینہ چیرا ہے؟ تو یہ دل میں تھا. جو دل والا معاملہ ہے وہ تو کوئی کیسے دوسرا حکم لگا سکتا ہے؟
تو اس لیے دونوں طرف کے ہمیں بہرحال بیلنس رکھنا ہے. صحیح. جو کر رہا ہے وہ اپنی نیت کا قبلہ درست کرے, اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے نیت وہ کا. اپنی نیت کو بار بار چیک بھی کرتا رہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں جناب گھر کے اور باہر. نہ ایسے کرائن پیدا کریں, نہ اس طرح کے معاملاتوں کے جس سے وہ دوسروں پہ برتری چاہ رہا ہے, دوسروں کو حقیر کر رہا ہے, یا گفتگو کے اندر ایسی غیبت والی یا برائی شامل کہ دیکھو ہم تو لے کے آئے, یہی پڑوسی ہمارا دیکھ لو اتنا پیسے والا ہے کیسا لیکن ہے, پھر بھی نہیں کر رہا. نکال نہیں سکتا, نکالنے کو دل نہیں ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو یوں کسی کو وہ بھی نہ کرے. یہ پھر اس میں یوں فخر, یہ تکبر, یہ چیزیں آتی ہیں. صحیح. ہمیں شریعت مطہرہ نے جہاں پہ بھی آپ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرتے ہیں, جو چیزیں ہماری ظاہر ہوتی ہیں, اس میں یہ چیز لازمی کہی ہے کہ آپ ایک اچھا لباس بھی اگر پہنتے ہیں تو دوسرے کو حقیر نہ جانو, ایک اچھا لباس بھی. تو جب ہم اگر بالفرض اللہ کی راہ میں اس طرح کر رہے ہیں تو دونوں طرف کے لوگوں کو یہ بیلنس رکھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق یہ رہنا چاہیے, نہ وہ بدگمانی کرے نہ یہ اپنے دل میں ریاکاری آنے دے. چلیں جی, بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ہماری تربیت کی ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ جو اپنی گفتگو میں فرمایا کہ پہلے ایک دو چند لوگ کرتے تھے اور آج ان کی دیکھا دیکھی ماشاءاللہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اچھی قربانی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اب بہت زیادہ اسٹیپ فارورڈ ہو گیا ہے. اب اس جانوروں کو بیچنے کے لیے باقاعدہ ایک اہتمام کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس ٹینٹ میں ہم موجود ہیں اس ٹینٹ پر ایک بڑا خرچہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ریمپ پر ہم کھڑے ہیں اس وقت. یہ ریمپ جو ہے وہ باقاعدہ ان کی کاؤ واک کروانے کے لیے بنایا گیا ہے, ایسا ہی ہے جی. یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت دے. یہ بتائیں کہ یہ اتنی جگہ کو اتنا اونچا کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ جانور پرومیننٹ نظر آئے, اس کا وجود, اس کا سائز, اس کا وزن. تو وہ تو زمین پر بھی آ سکتا ہے, اگر لیول زمین ہوگی تو اس پر بھی آ جائے صحیح گا. نظر آئے نا, تاکہ مٹی ہے وہ تو دب جاتی ہے, اچھا تو جانور پھر دبا دبا لگتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. تو اس وجہ سے اس کو آپ نے بنایا ہے. تو اب کیا جب خریدار آتا ہے تو اس پر آپ اس کو باقاعدہ واک کرواتے ہیں؟ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ریمپ پہ لا کے دکھائیں, واک کرا کے دکھائیں, بھگا کے دکھائیں. اچھا, بھگا کر بھی چیک بھگا کر بھی چیک کریں. سب لینے کے لیے کاؤ آئے ہیں اور اب اس کو ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھگا کر دکھائیں, تو کیا اس کی ریس کروانی ہے؟ نہیں, ریس کروانا مقصد نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ بسا اوقات جانور جو ہیوی ویٹ والے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح چل رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا, بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کہیں خدا نخواستہ ان کے پاؤں میں کوئی عیب یا نقص تو نہیں ہے. تو اس مقصد کے لیے بسا اوقات بعض لوگ کہ اس کو تھوڑا سا تیز چلا کر بھی دکھا دیں, تاکہ جب اتنی مہنگا جانور لے رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ عیب نہ ہو. اور دیکھیں اس بات کی حدیث پاک میں بھی تعلیم دی گئی کہ جب قربانی کا جانور خریدنے جاؤ تو اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کر خریدو. فرمایا گیا کہ کان دیکھ لو, اس کے جو ہے وہ ٹانگ دیکھ لو. تو اس طرح کے باقاعدہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں. تو لہٰذا جب بھی جانور خریدنے آئیں, کئی دفعہ بعض لوگ جب جانور خریدنے آتے ہیں جو نئے نئے جو ہے وہ خریدار ہوتے ہیں, وہ جانور کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں. قربانی کی جو شرائط و ضوابط ہیں اس جانور سے متعلق بسا اوقات اس سے جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس سے متعلق دین کی معلومات ان کے پاس نہیں ہوتی, حاصل نہیں کی ہوتی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب جب وہ گھر پہنچتا ہے تو پھر محلے والے بتاتے ہیں کہ سر آپ کے جانور کے اندر تو یہ جو ہے وہ. اللہ اکبر. اب تو پتہ ہے صاحب, اب تو اللہ رحم کرے, ایسے معاملات ہو گئے کہ دم کٹی ہوئی جانور کی دم اس کو چپکا دیتے ہیں اور گھر آ کر پتا چلتا ہے کہ جناب وہ تو دم گر گئی ہے. اپنے بھائی سے جانور تو دارالتا میں لے کے آئے تھے, یعنی اندر نہیں, وہ ایک بلیک جانور نظر آ رہا ہے, اس کی طرف چلیں ذرا. چلے میں آپ کو بات سناتا ہوں. مفتی جمیل صاحب کی بات بھی سنتے ہیں, مفتی جمیل صاحب ایسا جانور مفتی صاحب نے دیکھا بھی ہے جس کی دم چپکا کر لائی گئی تھی. مفتی جمیل صاحب کے دارالتا ہے, اچھا, اور روڈ کے پاس ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ آئے لوگ تو کہتے ہیں مفتی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. کہہ رہے جی پوچھیے, ہماری واک نہ ہو. بولے پوچھ رہے ہیں, بولے نہیں باہر آئے, جو جانور دکھانا ہے وہ باہر ہے. تو مفتی صاحب کو باہر لے گئے, جانور بھی لے کے آئے, یعنی کہا باہر روڈ پہ. بولے اب یہ ہم لے کے تو آ گئے, لیکن اس کی دم وہی تھی, چپکائی ہوئی تھی, اور یہ حرکت ہی نہیں کر رہی, بس اوپر والا حصہ ہل رہا تھا, نیچے والا تو جب دیکھا تو پتا چلا کہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں آ گیا. تو یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں بیچنے کے لیے. چلے ہمارے کاروباری